یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے. حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، نظام زیست بندگی کا شعور ملتا ہے. اسی کے ذہن میں جلوہ فگن ہو فہم قرآن، اسی کے ذہن میں جلوہ فگن ہو فہم قرآن، جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے. ورق ورق پہ یہاں بکھرا ہے ایک لطف جدید، ورق ورق پہ یہاں بکھرا ہے ایک لطف جدید، سطر سطر میں اور بین السطور ملتا ہے. ذوق بیدار کو کہتے سنا کہ اے آصف، وقف وقف پہ یہاں جلوہ طور ملتا ہے. آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے. جلوہ آرائے مسند صدارت، قائد اہل سنت، آفتاب شریعت، نشان استقامت، حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی زید مجدہ وحافظہ اللہ تعالی، نہایت ہی قابل قدر علماء کرام، مفکرین، فقہاء اور محتشم سامعین حضرات، آج ورلڈ اسلامک مشن کے زیر اہتمام عظیم الشان صفہ اسلامک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد زوار بہادر صاحب کی کاوشوں سے یہ عظیم الشان پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. محترم سامعین، اسلام کی تاریخ میں ایسی درسگاہوں اور ایسے دانشکدوں کا ایک بہت بڑا مقام ہے. یہاں نغمہ جبریل کے اسرار و رموز سکھائے جاتے ہیں، قرآن مجید کے حرف سوز کو تقسیم کیا جاتا ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گل اقدس پہ ظاہر ہونے والے شبنم کے الفاظ کی خیرات کو بانٹا جاتا ہے. وہ قرآن جو حرا کا نور بنا، اس کی تجلیات کو لاکھوں دلوں کی طرف تقسیم کیا جاتا ہے. نور کی ندیاں رواں ہوتی ہیں، رحمت کی برسات برستی ہے، بخشش کے جھونکے چلتے ہیں، اور اللہ کے دین کے طلباء
اللہ کے دین کے علم سے اپنے سینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ مدارس اسلام کا اتنا بڑا سرمایہ رہا ہے، انہوں نے وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا کام کیا کہ آج جو بہار اسلام کی ہمارے سامنے موجود ہے انہی عظیم مدارس کا صدقہ ہے۔ یہاں کے طلباء کا ناشتہ تو ہلکا ہو سکتا ہے مگر نظریہ ہلکا نہیں ہو سکتا۔ شاید کسی جگہ تازہ ہوا کے لیے روشن دان موجود نہ ہو مگر اہل سنت کے ان مدارس میں عہد نبوی کی مقدس فضا کا بندوبست ضرور ہوتا ہے۔ علم و حکمت کے دیے جلتے ہیں، سینے منور ہوتے ہیں اور انہی کی برکات سے آج تک مسجدوں کے منبر و محراب روشن ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدارس کا مقام و مرتبہ اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی کا نزول کیا اور اس پانی سے وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلیں۔ مفسر بارگاہ رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اس پانی سے مراد وہ پانی نہیں جو کہ زمین کو سیراب کرتا ہے، اس پانی سے مراد وہ علم دین کا پانی ہے جس سے دلوں کی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ اللہ نے آسمان سے پانی کا نزول کیا اور سینے اس پانی سے اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے۔ اس پانی سے مدارس بنے، جھیلیں بنی، تالاب بنے، مختلف مدارس اور مختلف درسگاہیں اور اسلامی جامعات اسی پانی کا عظیم مرکز ہے جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے بادل سے بارش ہوئی ہے، وہ بارش انہی مراکز میں موجود ہے اور آگے سینوں کو سیراب کرتی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسلم شریف کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جس جگہ پہ امت مسلمہ کے افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، علوم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے گرامر پڑھتے ہیں، یہ زمین پہ بیٹھ کے خالق کائنات کا قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عرش بری پہ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ زمین پہ بیٹھ کر، کسی کٹیا میں بیٹھ کر، اینٹ گارے کے بنے ہوئے مکان میں بیٹھ کر، سادہ سے ماحول کے اندر بیٹھ کر جس وقت یہ قرآن مجید پڑھتے جاتے ہیں، پڑھاتے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتے ہیں، اوروں کو سمجھاتے ہیں، یہ فرش زمین پر یہ اہتمام کرتے ہیں، عرش بری سے ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ان لوگوں کے لیے اتنا بڑا اہتمام فرماتا ہے، ہمارا طائر فکر بھی وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا، ہمارا خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتا کہ ان صف نشینوں کے لیے اور ان مدارس کے لیے کتنا بڑا اہتمام ہوگا۔ یہ احسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی نگاہ نے اس عظیم احسان کو دیکھا اور امت کو بتا دیا کہ جس مقام پہ قرآن مجید کے دیے جلائے جاتے ہیں، خالق کائنات اس مقام کے لیے 4 اہتمام فرماتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں کے دلوں پر سکون کی برکھا برستی ہے، سکون کی برسات ہوتی ہے، سکون کی بارش سے دل سیراب ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہیں سے چل کے آیا ہے،
کوئی کہیں سے پہنچا ہے، کوئی کسی امیر کا بیٹا ہے، کوئی کسی فقیر کا بیٹا ہے، کوئی کہیں سے پہنچا، کوئی کہیں سے آیا۔ جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اس نے قوانین پڑھنے شروع کیے، اس نے حدیث شریف کا مطالعہ شروع کیا، یہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے سکون اس کے دل کو سیراب کر رہا ہے۔ سکون آج ایک ایسی چیز ہے جس کے حصول کے لیے لوگوں کو خاک چھاننا پڑتی ہے، اور سکون ایسی جنس بنتا جا رہا ہے جو کہ دنیا کی دکانوں سے مفقود ہو رہا ہے۔ ہم سکون کی تلاش کے لیے گولیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ حدیث شریف سے یہ ظاہر ہوتا ہے سکون گولیوں سے نہیں، قرآن کی بولیوں سے ملتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے سکون کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، دلوں کی وادیاں سیراب ہو جاتی ہیں، اور قرآن پڑھنے والا سکون کے اندر راحت محسوس کرتا ہے، ہر سانس اس کا اللہ کی بندگی میں شمار ہوتا ہے۔ یہ پہلا اہتمام ہے۔ دوسرا اہتمام کیا ہے؟ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس درسگاہ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ سادہ سا ماحول جہاں خاکی بیٹھے ہیں مگر نوری قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنا بڑا اہتمام ہے ان کے لیے۔ صرف ایک دو طرف سے رحمت کا نزول نہیں ہوتا، فرمایا رحمت کی چھتری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پورے ماحول پر رحمت کور چڑھا دیتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے صبح ہی رحمت کی چھتری کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے، سکون کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، اور نونہال رحمت کے سائے تلے بیٹھ کر سینے کو قرآن سے منور کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا اہتمام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلامی درسگاہ کا جہاں تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں وہ ایک دوسرے کو درس دے رہے ہیں، اس مقام کا کتنا بڑا اہتمام ہے اور کتنی بڑی شان ہے۔ فرمایا حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان لوگوں کا طواف کرتے ہیں۔ وہ طلباء جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھا رہے ہیں، جو حدیث سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، صرف پڑھتے ہیں یا نحو پڑھتے ہیں، معنی پڑھتے ہیں یا بدی پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں یا اصول حدیث پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علوم عالی اور علوم عالی پڑھتے جا رہے ہیں۔ خالق کائنات نے اتنا بڑا ان کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری فرشتوں کو بھیجا ہے کہ فرشتوں جاؤ جہاں میرے دین کے طالب علم میرا کلام پڑھ رہے ہیں، ان کا طواف کرو گے تمہیں بندگی کا ثواب مل جائے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے ان صف نشینوں کا، کتنا بڑا مقام ہے ان جامعات کے طلباء کا، کتنا بڑا مقام ہے ان دانشگاہوں کے اندر بیٹھ کر ان کے جام پینے والوں کا، یہ فرش زمین پہ بیٹھے ہوئے نغمہ جبریل کا کو ادا کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرشتوں کو بھیجا جو اس کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اور ان کا ہر کام اللہ کی بندگی ہوتا ہے۔ ان کی آج کی بندگی یہ قرار پائے گی جہاں بیٹھے یہ خاکی قرآن پڑھ رہے ہیں، نوری ان کا آ کر طواف کرتے جا رہے ہیں۔ حفتہم، ان کا وہ طواف کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ترجمہ طواف سے ہی کیا۔ فرمایا طواف کرتے ہیں، زیارت کو آتے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے۔ اے حضرت انسان تیرا، تو نے نوری قرآن اپنے سینے میں لگایا ہے، نظروں کے سامنے رکھا ہے، اللہ نے نوری فرشتوں کو بھیجا ہے، وہ پہرا دے رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ کتنا مقدس بن گیا ہے یہ مرحلہ، اور کتنا مقدس بن گیا ہے یہ سارا موسم۔ نوری فرشتے طواف کرتے ہیں اور خاکی بچے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ چوتھا مقام کیا ہے؟ بغداد یونیورسٹی کے فاضل خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم عالیہ مخاطب تھے، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے گفتگو کو مکمل فرماتے ہیں۔ محترم سامعین، عظیم مہمان کی آمد کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدارس کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے 4 اہتمام ہوتے ہیں۔ ان مدارس کا بارگاہ نبوت سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے، اور جن کو یہ ربط حاصل ہوتا ہے ان کا علم
کائنات میں ہزاروں محرابوں کے اندر شمع روشن کرتا ہے۔ یہاں جو صلاحیت لے کے طالب علم پہنچتا ہے اس کی صلاحیت کیسے روشن ہوتی ہے؟ شاعر مشرق نے کہا تھا، برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح، اور اس موتی کو چمکاتی ہے سورج کی کرن۔ مدینہ شریف سے سورج کی تجلی آتی ہے اور استعداد منور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ یہاں جو طلباء پڑھتے ہیں، امت مسلمہ ان مدارس سے جو فیض حاصل کرتی ہے، یہ وہ ایک محنت کا جہاں ہے جو ہمارے اکابر نے آباد کیا ہے، ایک علم کی سوغات ہے جو انہوں نے تیار کی ہے، اور ہم اس سوغات سے آج استفادہ کرتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح ہمارے اکابر کی علم کو پھیلانے میں کتنی کتنی کوششیں ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، اس کا جو لفظ من ہے اس میں نے غور کیا کہ یہ کس کے بارے میں اترا ہے، کس کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں طلبت اسم ھذا الرجل 14 سنۃ، میں نے 14 سال تک تلاش کیا، اور 14 سال کی جد و جہد کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ حضرت زمرہ بن حبیب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت مسروق کوفہ سے چلتے ہیں، بصرہ پہنچتے ہیں۔ بصرہ کیوں جاتے ہیں؟ فی تفسیر آیت، وہ ایک آیت کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں۔ جب بصرہ پہنچتے ہیں پتا چلتا ہے استاذ شام چلے گئے ہیں، وہاں سے گھر واپس نہیں آتے، شام چلے جاتے ہیں اور ایک آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ ایک شخص مدینہ شریف سے چلتا ہے، دمشق پہنچتا ہے، حضرت ابو دردہ سے کہتا ہے، جئتک من مدینہ الرسول لحدیث بلغنی انک تحدثہ، میں مدینہ شریف سے آیا ہوں، میرے آنے کی اور کوئی غرض نہیں ہے، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے محبوب کا ایک فرمان سننے چاہتا ہوں، سننے آیا ہوں۔ ایک شخص دمشق سے چلتا ہے تو مدینہ شریف پہنچتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر عرض کرتا ہے، جئتک من دمشق، میں دمشق سے آیا ہوں، کیوں؟ لأتعلم التشہد، کہ آپ مجھے تشہد کا طریقہ بتا دیں، تشہد کی تعلیم دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، حتی ابتلت لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی ہے۔ کہتے ارجو من اللہ اللہ یعذبک ابدا، اے علم دین کا جذبہ رکھنے والے، تم نے اتنا سفر ایک مسئلے کی خاطر کیا ہے، مجھے امید ہے میرا خدا تجھے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تصور تو کرو آج جو علم کی دنیا آباد ہے، آج جو گیتی نور سجی ہوئی ہے، آج جو علم و حکمت کی روشنی ہر جگہ موجود ہے، یہ محض کوئی اتفاق نہیں، یہ محض بائی چانس نہیں آ گئی۔ اپنے سلاف کی محنتوں کو دیکھو، کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی۔ وہ صدیوں محنت کرتے رہے، انہوں نے کتابیں لکھی، آج لائبریریوں وہ کتابوں سے بڑی پڑی ہے۔ آج ہمیں 14 سال سفر طے کر کے ایک لفظ کی تفسیر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں 1000 میل کا سفر کر کے جا کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفہ کی یونیورسٹی آپ کے سامنے موجود ہے، چند قدم اٹھاؤ گے، چند منٹوں کے اندر وہ سوغات سینے میں منتقل ہو جائے گی۔ میری دعا ہے حضرت قائد اہل سنت کے اس چراغ کو خالق کائنات روز افزوں روشنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔